رات گئے پیٹرولیم کی قیمتوں نے نیندیں اڑا دیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے فی لیٹر 55 پیسے اضافہ، لائٹ ڈیزل 3.25 روپے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی قیمت 272 روپے 89 پیسے، ڈیزل کی قیمت 278 روپے 96 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ عام انتخابات میں بچوں کے خاص مزے، تعلیمی ادارے 6 سے 9 فروری تک بند رہیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بتایا چھٹیوں کی منظوری دے دی گئی۔ بڑے انتخابات کے لیے پولیس کی بڑی تیاریاں، آئی جی پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، ملتان، سرگودا، ساہیوال اور فیصل آباد کے آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز کی شرکت۔ عام انتخابات کے دوران پنجاب میں سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ، پولنگ مٹیریل کی محفوظ ترسیل، پولنگ ڈے سیکیورٹی، لاجسٹکس اور کمیونیکیشن پلان کا جائزہ لیا گیا۔ صوبے بھر میں 23,000 کیمرے نصب ہوں گے، 1,30,000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسر تعینات ہوں گے۔ عام انتخابات میں صرف 7 دن باقی، انتخابی سامان ریٹرننگ افسران کو پہنچا دیا گیا۔ حفاظت کے لیے پولیس اہلکار بھی تعینات۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی آخری مراحل میں داخل، ٹوبہ میں مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم، ڈی سی اور ڈی پی او کا دورہ، جائزہ لیا گیا۔ سردی کی لمبی راتیں، طویل ملاقاتیں، سیاسی باتیں، امیدوار این اے 100 رانا ثناء اللہ متحرک، 2 فروری کے جلسے کے حوالے سے تیاریاں، کہتے ہیں فیصل آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اس سے قبل رانا ثناء اللہ نے کالج روڈ سمن آباد میں جلسہ کیا، بولے جیت کر ایک بار پھر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کا چک 59 میں بھی جلسے سے خطاب، امیدوار پی پی ظفر اقبال ناگرہ بھی موجود تھے۔ رانا ثناء اللہ نے چک 57 گھیالہ میں کارکنوں سے خطاب کیا۔ گھنٹہ گھر چوک میں امیدواروں کے ڈیرے، امیدوار پی پی 116 رانا شہریار کے تاجروں سے ملاقات، مسائل سنے، حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ انتخابات میں دن کم، ملاقاتوں کا سلسلہ دراز، لیگی امیدوار پی پی 117 خواجہ رضوان کی نروالا میں مرزا طارق شہزاد محمود کے فرنیچر شو رومز پر آمد۔ امیدوار این اے 103 اکرم انصاری بھی ہمراہ تھے۔ جھنگ روڈ پر شیخ گڈز والے شیخ شوکت کی دعوت پر کارنر میٹنگ، گنڈا سنگھ اور یونین کونسل 131 حمید پارک میں جلسہ، خواجہ رضوان کا لیاقت ٹاؤن میں رات گئے جلسہ۔ ٹوبہ میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی انتخابی مہم، کارنر میٹنگ اور جلسوں کا انعقاد کیا گیا۔ این اے 106 میں بڑے بڑے دھڑے جنید انوار چودھری کی حمایت کرنے لگے، پی پی 121 میں امجد علی جاوید کو بھی حمایت ملنے لگی۔ سیاسی حلقوں میں حمایت کرنے کا سلسلہ جاری، چک جھمرا کے گاؤں خانکے میں چیمہ برادری نے پیپلز پارٹی کے امیدوار رانا فراز انیس کی حمایت کر دی۔ پی پی 110 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ماسٹر اشفاق احمد کی ڈور ٹو ڈور کیمپین، غلام محمد آباد میں ڈیرہ چودھری بوٹا جٹ آمد، نورپور میں گھر گھر جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچایا۔ رانا فراز انیس چند 188 نلے والا بھی گئے، زیر اسنا سہو والا میں بھی کارنر میٹنگ کی، جیالوں نے بھرپور استقبال اور حمایت کا یقین دلایا۔ آزاد امیدوار این اے 99 ملک عمر فاروق کے لیے بڑی کامیابی، حریف امیدوار عادل رفیع چیمہ الیکشن سے دستبردار، عادل رفیع نے ملک عمر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ انتخابات نے پیروں کو پہیے لگا دیے، این اے 109 جنگ میں شیخ محمد یعقوب، پی پی 127 میں راشدہ یعقوب شیخ متحرک، دونوں رہنماؤں کے حلقے کے دورے، پبلک سیکریٹریٹ میں ووٹرز سے ملاقات، امیدوار پی پی 127 مولانا مسرور نواز کا برلاک شاہ میں جلسہ، چودھری شاہد گجر، طلحہ گجر اور دیگر نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ جنگ میں مولانا محمد احمد لدھیانوی کی انتخابی مہم جاری، پبلک سیکریٹریٹ آمد پر بھرپور استقبال۔ تانوی حوالہ میں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار این اے 97 ہمایوں اختر خان کی انتخابی مہم جاری، مختلف برادریوں کا ہمایوں اختر کی حمایت کا اعلان،
امیدوار پی پی 103 رانا نعیم اقبال اور پی پی 102 سردار سکندر حیات جتوئی بھی سرگرم۔ ہمایوں اختر کے ہمراہ محلہ مبارک پورہ میں دورہ۔ ہمایوں اختر کی چک 610 اور 616 میں کارنر میٹنگ میں شرکت۔ گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا، اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 1 روپے 17 فی کلو بڑھا دی۔ نئی قیمت 257 روپے 60 پیسے مقرر، گھریلو سلنڈر کی قیمت 3040 روپے ہو گئی۔ چنیوٹ میں سوئی گیس بلوں میں فکس چارجز کے خلاف تاجروں اور مزدوروں کا احتجاج، ضلعی صدر انجمن تاجران جمیل فخری نے کہا ہزاروں روپے کے فکس ٹیکس نے کمر توڑ دی۔ فنڈز منجمد، واسطہ کے جاری ترقیاتی کام ایک بار پھر رکے، گٹی ڈسپوزل اور گلستان ڈسپوزل پر کام بند ہو گیا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بھینٹ چڑھنے والے متاثرہ افراد اور خاندان کی مالی امداد کا فیصلہ، وزارت انسانی حقوق نے فنڈ جاری کرنے کا تحریری حکم دے دیا۔ متاثرہ خاندان کو سال میں ایک بار 20,000 اور ہر سال 10,000 روپے علاج کے لیے دیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب حکومت کا ایک اور سنگ میل، اسلحہ لائسنس کے اجرا میں کرپشن کا مستقل خاتمہ۔ اب اسلحہ لائسنس آن لائن ملے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب اور نادرا کے درمیان دی پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا معاہدہ ہو گیا۔ محکمہ سوئی گیس کے افسران کی ترقیوں کا سلسلہ جاری، ڈپٹی چیف انجینئر شعبہ ڈسٹریبیوشن تسکین الاسلام کی گریڈ 7 پہ ترقی، تسکین الاسلام کو چیف انجینئر آپریشن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ حفاظ المدارس اور تنظیم المدارس کے تحت درس نظامی کے سالانہ امتحانات جاری، فیصل آباد کے امتحانی مراکز میں دینی مدارس کے ہزاروں طلبہ پیپر دینے میں مصروف۔ ایف ڈی اے سٹی کا سپورٹس کمپلیکس بالآخر مکمل، ڈی جی ایف ڈی ایم محمد آصف چودھری کا دورہ، افتتاح کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اور تسنیم حسن کے شعری مجموعے کی تقریب رونمائی، مشاعرہ فیصل آباد آرٹس کونسل اور سانج نے اہتمام کیا۔ برطانیہ میں مقیم شاعرہ تسنیم حسن کو داد تحسین پیش۔ تقریب میں شاعر کوثر علی، شہزاد بیگ، ندیم ناجد، سرور خان سرور اور دیگر کی شرکت۔